السلام علیکم دوستو، میں ہوں باسط اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو مینٹری۔ دوستو، عام طور پر دلچسپ ایجادات کو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی ایجادات بھی وجود میں آئیں جو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکیں اور بہت جلد لوگوں کی نظروں اور یادداشتوں سے محو ہو گئیں، اور لوگوں کی ایک بڑی اکثریت ان ایجادات سے مکمل طور پر ناواقف ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو چند ایسی ایجادات کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ سکوٹر پر نصب توپ۔ یہ توپ فرانسیسی فوج نے ویتنام کی جنگ کے دوران تیار کی تھی۔ سکوٹر پر نصب توپ کا سائز 75 ملی میٹر تھا۔ سکوٹر توپ کا سب سے زیادہ استعمال سن 1950 کے دوران فرانسیسی پیراٹروپرز نے کیا تھا۔ یہ طریقہ کار محفوظ تھا، لیکن اس کا استعمال زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکا، کیونکہ جنگ کے دوران اس کا توپچی بہت زیادہ غیر محفوظ ہوتا تھا اور بندوق کی ایک گولی سے اس کے توپچی کو زخمی یا مار کر پوری توپ کو ناکارہ بنایا جا سکتا تھا۔ اڑنے والا ٹینک۔ ماضی میں فوجی ماہرین کو ایک اچھوتا خیال آیا کہ کیوں نہ ٹینکوں کی نقل و حمل کے لیے ان ٹینکوں کو ہی پر لگا دیے جائیں، جس سے وہ براہ راست جنگی میدان میں اتارے بھی جا سکیں گے اور آسانی سے کم وقت میں اپنی مطلوبہ ہدف تک پہنچ بھی سکیں گے۔ اس سلسلے میں ہونے والے ابتدائی تجربات اگرچہ کامیاب تھے، تاہم یہ فوجی ماہرین کے درمیان مقبولیت حاصل نہیں کر سکا اور پھر اس کاوش کو چھوڑ کر طیاروں کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دی گئی، اور آج طیاروں کے ذریعے ہی ٹینکوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ ایک پہیے والی گاڑی۔ اس جدید دور میں آپ 2 یا پھر 4 پہیوں والی گاڑی پر سفر کرتے ہیں، لیکن ماضی کی کچھ ایجادکاروں نے کوشش کی کہ وہ ایک پہیے والی گاڑی متعارف کرائیں۔ ان کی پہلی کاوش سن 1869 میں سامنے آئی، جب دنیا کی پہلی ایک پہیے والی سائیکل متعارف کرائی گئی۔ یہ گاڑی دیگر گاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ خاموش اور محفوظ تھی اور اسے چلانا بھی آسان تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگوں کی توجہ حاصل نہ کر سکی۔ پڑھنے میں مدد فراہم کرنے والا روبوٹ۔ دنیا میں بہت سے لوگ پڑھنے میں بہت سست ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے ایک روبوٹ تیار کیا گیا جو ان لوگوں کی پڑھنے کی رفتار کو تیز کرنے میں مدد دیتا تھا۔ یہ روبوٹ اپنا ہاتھ اس صفحے کی لائنوں پر رکھتا جو پڑھنے والے نے پڑھنا ہوتی تھیں۔ اپنا ہاتھ نہ استعمال ہونے کی وجہ سے زیادہ توجہ پڑھنے کی جانب مرکوز ہوتی تھی اور یوں سست پڑھنے والے کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا تھا، لیکن یہ ایجاد بڑے پیمانے پر استعمال نہ کی جا سکی اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔